اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخص اللہ کے لیے محبت قیامت کے دن بہت سے انبیاء و شہداء اللہ تعالیٰ سے ان کے خاص مقام قرب کی وجہ سے ان پر رشک کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے جو نبی یا شہداء تو نہیں لیکن قیامت کے دن بہت سے انبیاء اور شہداء اللہ تعالیٰ سے ان کے خاص مقام قرب کی وجہ سے ان پر رشک کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں بتلا دیجئے کہ وہ کون سے بندے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے بغیر کسی رشتے اور قرابت کے اور بغیر کسی مالی لین دین کے صرف روح خداوندی کی وجہ سے باہم محبت کی۔ بس قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، ان کے چہرے قیامت کے دن نورانی ہوں گے بلکہ سراسر نور ہوں گے، اور وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور عام انسانوں کو جس وقت خوف و ہراس ہوگا اس وقت وہ بے خوف اور مطمئن ہوں گے، اور جس وقت عام انسان مبتلا غم ہوں گے وہ اس وقت بے غم ہوں گے۔ اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، معلوم ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے دوست اور اس سے خاص تعلق رکھنے والے ہیں ان کو خوف و غم نہ ہوگا۔ والدین کو اولاد سے الفت ہوتی ہے اور اولاد کو ماں باپ کے ساتھ محبت ہوتی ہے، بھائی بہن میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور اسی طرح رشتہ داروں کے درمیان محبت کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ یہ فطری محبت ہے جو انسان کی سرشت میں رکھ دی جاتی ہے۔ یہ وہ جبلی محبت ہے جو انسانوں کے علاوہ تمام جانداروں، چرندوں، پرندوں اور درندوں کے درمیان بھی موجود ہے۔ ہر جانور اپنے بچوں سے محبت رکھتا ہے، اپنے بچوں کو بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ محبت جاندار مخلوق کی زندگی کے لیے ناگزیر ضرورت ہے اور ایک جبلی تقاضا ہے۔ ایک محبت وہ ہے جو کسی کے حسن سلوک، ہمدردی، خیر خواہی اور احسان کے نتیجے میں پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک شخص کسی کو خطرے سے نکالتا ہے یا مشکل میں اس کی مدد کرتا ہے یا اس کی کوئی مالی ضرورت پوری کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس موسم کے ساتھ محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ یہ محبت ایسی ہے جو نیکوں اور بروں، فاسقوں، فاجروں، مشرکوں اور کافروں کے درمیان بھی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کسی کا حسن و سلوک سے دوسرے شخص کے اندر محبت بڑے جذبات کے ظہور کا سبب بن جاتا ہے۔ لیکن ایک محبت وہ ہے جس کا باعث نہ تو رشتہ داری کا تعلق ہے اور نہ ہی وہ کسی مالی مدد یا احسان کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ وہ محبت ہے جو مخص اللہ کے دین سے تعلق سے پیدا ہوتی ہے۔ اس محبت میں کسی کا احسان کار فرما نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو کسی شخص کی نیک نفسی اور خدا ترسی سے متاثر ہو کر ظاہر ہوتی ہے۔ یہ پورے طور پر خلوص سے مبنی ہوتی ہے۔ ایسی محبت جو مخص اللہ کی خاطر ہو بڑی قابل قدر اور قیمتی شے ہے۔ ویسے تو ہر وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے رب العالمین کی خوشنودی کا باعث اور بارگاہ خداوندی میں شرف قبولیت سے سرفراز ہوتا ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ جس کی راوی ابو امامہ رضی اللہ عنہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بندے نے بھی اللہ کے لیے کسی بندے سے محبت کی اس نے اپنے رب تعالیٰ ہی کی عظمت و توقیر کی۔ یہ اس لیے کہ جس شخص کی معرفت حق کے حاصل ہوگی یعنی اس کے دل پر اللہ تعالیٰ کی عظمت نقش ہو چکی ہوگی، وہی شخص اس مقام پر پہنچ سکے گا جہاں وہ اللہ کے پیاروں کے ساتھ محبت کے جذبات سے سرشار ہوگا اور اس کے متمع نظر مخص اللہ کی رضا ہوگی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندوں کے اعمال میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ محبت ہے جو اللہ کے لیے ہو، اور وہ بغض و دعوت سے ہے جو اللہ کے لیے ہو۔ قرآن مجید میں ہے کہ ایمان والوں کو سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے ہے، اس لیے جو لوگ مخص اللہ کے خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں خالق کائنات میں ان سے محبت کرتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو باہم میری وجہ سے محبت کریں اور میری وجہ اور میرے تعلق سے کہیں جڑ کر بیٹھیں اور میری وجہ سے باہم ملاقات کریں اور میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کریں۔ یہ اتنی بڑی بشارت ہے کہ جس بندے کو یہ مل جائے وہ اپنے مقدر پر جتنی بھی خوشی منائے کم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو سب سے سچا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی زیر درس سے حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ان بندوں پر روز قیامت انبیاء، شہداء،
بھی رشک کریں گے جو آپس میں مخص اللہ کی خاطر محبت کرتے ہوں گے، نہ ان کے درمیان رشتے ناطے کا تعلق ہوگا اور نہ ہی کوئی مالی لین دین کا معاملہ ہوگا۔ یہاں یہ بات سمجھنے لینی چاہیے کہ حدیث کے الفاظ کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا مقام جنت میں انبیاء شہداء سے افضل ہو جائے گا، بلکہ ان لوگوں کو اتنا اونچا مقام ملے گا کہ انبیاء و شہداء بھی تعجب کریں گے کہ یہ لوگ اس قدر بلند درجے تک پہنچ گئے ہیں۔ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ کہاں میں میرے وہ بندے جو میری عظمت و جلال کی وجہ سے آپس میں الفت محبت رکھتے تھے، آج جبکہ میرے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے، میں اپنے بندوں کو عرش کے نیچے سایہ دوں گا۔ بلکہ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن 7 خوش نصیبوں کو قیامت کے دن عرش کا یہ سایہ دینے کا وعدہ کیا ہے، ان میں ایک وہ بھی ہے جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کا تعلق رکھتے ہوں۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس میں سورج کی حرارت شدید ترین ہوگی اور دھوپ کی گرمی سے بچنے کے لیے کہیں کوئی سایہ نہ ہوگا، اور ہر شخص پر اتنا درجے کا خوف طاری ہوگا۔ ان حالات میں متحابین کی کیفیت یہ ہوگی کہ ان کے چہرے پر منور ہوں گے، وہ نورانی ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، خوشگوار سائے سے لطف سے اندوز ہو رہے ہوں گے اور ان سے کسی طرح کا کوئی غم طاری نہ ہوگا۔ گویا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید میں الفاظ آئے ہیں کہ یاد رہے کہ جو اللہ کے دوست ہیں اور اس سے خاص تعلق رکھنے والے ہیں، اور ان کو نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے فرما بردار، عبادت گزار اور بلند کردار لوگوں سے محبت ہے، پس جو لوگ ان کرسی صفات مردان ہیں حق کے ساتھ محبت رکھتے ہیں وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، کیونکہ دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنے ایک بھائی سے جو ایک دوسری بستی میں رہتا تھا ملاقات کے لیے چلا، تو اللہ تعالیٰ نے اس راگزار پر ایک فرشتے کو منتظر بنا کر بٹھا دیا۔ جب وہ شخص اس مقام سے گزرا تو فرشتے نے اس سے پوچھا، تمہارا کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا، میں بس اس بستی میں رہنے والے ایک بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ کیا اس پر تمہارا کوئی احسان ہے اور کوئی حق نعمت ہے جس کو تم پورا اور پختہ کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ اس بندے نے کہا، نہیں، میرے جانے کا باعث اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کے لیے مجھے اس بھائی سے محبت ہے، یعنی بس اسی لیے محبت کے تعلق اور تقاضے سے میں اس کی زیارت اور ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ میں تمہیں بتایا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس یہ بتانے کے لیے بھیجا ہے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے اور تم جیسے کہ تم اللہ کے لیے اس بندے سے محبت کرتے ہو۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنو پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ جو شخص مخص اللہ کے خاطر محبت کے جذبات لے کر اپنے مسلمان بھائی کو ملنے جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے اس کو اپنی محبت کی خوشخبری سنائی۔ یہاں یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ اللہ کے ساتھ محبت کی زبانی وعدوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ محبت وہ ہے جس کے نتیجے میں اطاعت پیدا ہو۔ خدا کا محبوب ہنسنے کے لیے اللہ کی بھیجی ہوئی، بسنے کے لیے اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت پر پورے ذوق و شوق کے ساتھ عمل کرنا ہی رضا الہی کے مقام پر فائز ہونا ہے۔